السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 233 پڑھیں گے، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ پچھلی تمام ویڈیوز شروع سے لے کے اب تک موجود ہے ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں، وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ نورانی قاعدے کی تمام ترتیب موجود ہے، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت پڑھیں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیو کی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له
ولا مولود له ولا مولود له بولدی یہاں پہ رک رہے ہیں، قاف چھوٹا سا ہے اوپر، تو اس کو ایسے ہی پڑھیں گے بیولدی ہی۔ آگے اگر جوڑنا ہے تو ہم ایسے پڑھ لیں گے بیولدی ہی وعلی الوارث وعلى الوارث مثل ذالک۔ یہاں پہ پھر رک رہے ہیں تو ایسے ہی پڑھیں گے ذالک، نہیں رکنا تو ہم ایسے پڑھیں گے ذالک فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح علیہما وَإِنْ أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله واعلموا
أن الله واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فصالا عن تراض منهما فإن أرادا وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں۔ یہ مدت ان کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہیں، اور جس باپ کا وہ بچہ ہے اس پر واجب ہے کہ وہ معروف طریقے پر ان ماؤں کے کھانے اور لباس کا خرچ اٹھائے۔ ہاں، کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، نہ تو ماں کو اپنے بچے کی وجہ سے ستایا جائے اور نہ باپ کو اپنے بچے کی وجہ سے، اور اسی طرح کی ذمہ داری وارث پر بھی ہے۔ پھر اگر وہ دونوں یعنی والدین آپس کی رضامندی اور باہمی مشورے سے 2 سال گزرنے سے پہلے ہی دودھ چھڑانا چاہیں تو اس میں بھی ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اگر تم یہ چاہو کہ اپنے بچوں کو کسی انا سے دودھ پلواؤ تو وہ بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم نے جو اجرت ٹھہرائی تھی وہ دودھ پلانے والی انا کو بھلے طریقے سے دے دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے سارے کاموں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ طلاق کے احکام کے درمیان بچے کو دودھ پلانے کا ذکر اس مناسبت سے آیا ہے کہ بعض اوقات یہ مسئلہ ماں باپ کے درمیان جھگڑے کا سبب بن جاتا ہے،
لیکن جو احکام یہاں بیان کیے گئے ہیں وہ طلاق کی صورت کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں بلکہ تمام حالات کے لیے ہیں۔ پہلی بات تو اس میں یہ واضح کی گئی ہے کہ دودھ زیادہ سے زیادہ 2 سال تک پلایا جا سکتا ہے، اس کے بعد ماں کو دودھ چھڑانا ہوگا۔ دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ اگر ماں باپ بچے کی مصلحت سمجھیں تو پہلے بھی دودھ چھڑا سکتے ہیں، 2 سال پورے کرنا شرعاً واجب نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ دودھ پلانے والی ماں کو خرچ اس کے شوہر یعنی بچے کے باپ پر واجب ہے۔ اگر نکاح قائم ہو تب تو یہ خرچ نکاح کی وجہ سے واجب ہے، اور اگر طلاق ہو گئی ہو تو عدت کے دوران دودھ پلانا مطلقہ ماں پر واجب ہے، اور اس دوران اس کا نفقہ طلاق دینے والے شوہر پر ہے۔ عدت کے بعد نفقہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن مطلقہ عدت کے بعد دودھ پلانے کی اجرت کا مطالبہ کر سکتی ہے، یعنی ماں اگر کسی معقول عذر کی وجہ سے دودھ نہ پلائے تو اسے مجبور نہ کیا جائے۔ دوسری طرف اگر بچہ ماں کے سوا کسی اور کا دودھ نہ لینا ہو تو ماں کے لیے انکار جائز نہیں، کیونکہ اس صورت میں یہ انکار باپ کو بلا وجہ ستانے کے مترادف ہے۔ یعنی اگر کسی بچے کا باپ زندہ نہ ہو تو دودھ پلانے کے سلسلے میں جو ذمہ داری باپ کی ہے وہ بچے کے وارثوں پر عائد ہوگی، یعنی جو لوگ بچے کے مرنے کی صورت میں اس کے ترکے کے حقدار ہوں گے انہی پر یہ بھی واجب ہے کہ وہ اس بچے کو دودھ پلانے اور اس کا خرچ برداشت کرنے کی ذمہ داری اٹھائیں۔